آج میسج بھیجا جاتا ہے، نوجوانوں کو میسج بھیجا جاتا ہے، پتہ ہے کیا؟ 12 ربیع الاول حضور کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا، حضور نے میلاد نہیں منایا۔ 12 ربیع الاول کے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں 2 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ 12 ربیع الاول کا یہی 12 ربیع الاول کا دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں یہی 12 ربیع الاول 12 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ یہی 12 ربیع الاول مولا علی کے دور خلافت میں 4 مرتبہ آپ نے میلاد نہیں منایا۔ جب حضور نے نہیں منایا، جب صحابہ نے نہیں منایا، جب انہوں نے نہیں منایا تو بدعت ہے۔ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ جو میلاد منانے والا وہ دوسری ہے۔ توجہ کرنا، میں کہتا ہوں یار جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، اس بندے کو فیصل بنا لیتے ہیں جس کو میں بھی تہ دل سے محدث مانتا ہوں۔ تمام دیوبندی بھی محدث مانتے ہیں کیونکہ اشرف علی تھانوی دیوبند کا اتنا بڑا مستند اور معتمد شخصیت ہے۔ وہ حکایت الاولیاء میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فضائل کا پورا باب قائم کرتا ہے، اور اہل حدیث طبقہ فتاوی برائے خواتین میرے پاس ہے، ابن باز کا اس کا مقدمہ خالد صاحب نے لکھا ہے، جو آج بھی اسلام آباد کے اندر اہل حدیث کا بہت بڑا سکالر ہے۔ اس نے اپنے مقدمے میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارا مسلک اہل حدیث کا سب سے پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے۔ شاہ ولی اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار جھگڑے پہلے ہی بہت ہیں، کم از کم میلاد کا جھگڑا تو ختم ہوتا ہے۔ جناب والا شاہ ولی اللہ کو فیصل بنا لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی فیوض الحرمین کا صفحہ 80 کھولیے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں مکہ پا گیا، آج سے 350 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہا میں مکہ پا گیا اس مکان پہ جس میں حضور پیدا ہوئے تو عظیم الشان میلاد کی محفل منعقد تھی۔ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، حضور کے غلام درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور صرف درود و سلام نہیں پڑھ رہے تھے تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں صرف درود و سلام نہیں ہو رہا تھا، یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدتاً قبل بعثتہ۔ فرمایا حضور کا میلاد پڑھا جا رہا تھا، ان ارہاسات مشاہدات کا بیان ہو رہا تھا جو حضور کے وقت ولادت ظاہر ہوئے۔ اور اگلا جملہ سننے والا ہے طبیعت خوش ہو جائے گی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میں اس محفل میں بیٹھا فرأیت انوارن سطعت دفعتن واحدتن، پر میں آنے واحد میں یک یک نور کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ می پانے کی بارش نہیں، نور کی بارش۔ پتہ چلا جہاں میلاد ہوتا ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہاں نور بھی برستا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد، میں نہیں کہتا یہ نور کی برسات میری سر والی آنکھ نے دیکھی، لا اقول انی ادرکتها ببصر الروح فقط، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نور کی برسات میری روح والی آنکھ نے دیکھی۔ ادھا مطلب ہے آنکھ ایک نہیں ہوندی، یہ تصوف کی ولی بول رہے ہیں شاہ ولی اللہ۔ فرمایا چاہے یہ منظر میرے سر والی آنکھ نے دیکھا، چاہے میرے یہ منظر روح والی آنکھ نے دیکھا، ایک حقیقت مجھ پہ کھل گئی، کیا؟ فرمایا یہ ان فرشتوں کا نور ہے جن کو اللہ نے میلاد کی محفل میں بھیجا ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے انشاءاللہ وہ آخر تک سبحان اللہ کی گونج آئے گی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رأیت یخالطہ انوار الملائکۃ و انوار الرحمت، فرمایا اس میلاد میں صرف فرشتوں کا ہی نور نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا۔ ایک بات بڑی ایمانداری سے آپ نے فیصلہ کر رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں اس مکان میں گیا جہاں حضور پیدا ہوئے، وہاں میلاد کی محفل تھی۔ آج وہ مکان موجود ہے؟ نہیں، اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا دی گئی، میلاد پہ پابندی لگ گئی ہے۔ فیصلہ کیجئے، کوئی دیوبندی بیٹھا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہے، سنی بیٹھا ہے، شیعہ بیٹھا ہے، جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، سیالوی انصاف کی بھیک مانگے گا۔ اگر دامن میں انصاف رکھتے ہو، اگر سینے میں دھڑکتا دل ہے تو انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ 1300 سال تک اہل عرب نے، امت نے اس مکان کو اپنی اصلی حالت میں قائم بھی رکھا، وہاں میلاد کی محفل منعقد بھی ہوتی رہی۔
70 سال سے مکان کو ختم کر کے وہاں پہ لائبریری بنا کے میلاد پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اپنے ایمان سے بتائیے 1300 سال تک مکان کو قائم رکھنا, وہاں میلاد کی محفل کرنا, کیا یہ بدعت ہے؟ یہ 70 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا دینی اور میلاد پہ پابندی لگا دینا, یہ بدعت ہے؟ بات سمجھی نہیں آپ؟ بدعت یہ ہے میلاد پہ پابندی لگانا. وگرنہ کسی نے ماں کا دودھ پیا تو میرا سامنا کرے. میں چیلنج کر رہا ہوں, کوئی دیوبندی بھابی بیٹھا ہے ادھر سامنے آ جائے میرے ساتھ, آج نہیں کل نہیں پرسوں, مرتے دم تک, دوسرے جنم میں بھی ہمت کر لو. دلائل نہ ہو تو پھر بات کرنا یار. اگر دلائل کی بات ہے تو بسم اللہ, آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا, ضد تھوڑی ہے. شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت جھوٹ بول رہی ہے یار؟ محدث ابن جوزی جھوٹے ہیں؟ وہ اتنے بڑے محدث, سبحان اللہ. امام شمس الدین الجزری جو فن قرات کے امام ہیں, اتنا بڑا عظیم محدث جس نے میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی, عرف التصریف بالمولد شریف. آج عرب کا حوالہ دینے والوں 11 سال جس نے حرم مکہ کی امامت کروائی ہے, حضرت علی قاری مفتی الاحناف, انہوں نے پوری میلاد کے عنوان پہ کتاب لکھی ہے المورد الروی فی مولد. امام جلال الدین سیوطی جیسی عظیم ہستی کہ دیوبند کا اتنا بڑا شیخ الحدیث انور شاہ کاشمیری فیض الباری شرح بخاری پہلی جلد صفحہ 204 پہ لکھتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی تو وہ حضوری والی ہستی ہے جن کو جاگتے ہوئے بیداری کی عالم میں 20 سے زیادہ مرتبہ کملی والے کا دیدار ہوا ہے. تو امام جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب میلاد کے عنوان پہ لکھی, اس مقصد فی عمل المولد. مجھے بتائیے اپنے ایمان سے, شارح بخاری کو بدعت کی سمجھ نہیں آئی؟ شارح بخاری بدعت اور سنت کی ڈیفینیشن نہیں جانتے کیا؟ شمس الدین الجزری جیسا امام, فن قرات کے امام, کیا انہیں نہیں پتا کہ بدعت کیا ہوتی ہے اور سنت کیا ہوتی ہے؟ کیا حضرت علی قاری 11 سال حرم مکہ کی امامت کروانے والی ہستی, کیا انہیں نہیں پتا کہ حضور کے زمانے میں میلاد نہیں ہوتا تھا, صحابہ کے زمانے میں میلاد نہیں ہوا تھا, یہ بدعت ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کو نہیں پتا چلا, محدث ابن جوزی کو نہیں پتا چلا, میں کہتا ہوں شمس الدین سخاوی کو نہیں پتا چلا. عجیب معاملہ ہے یار. وہ اتنے بڑے محدثین, انہیں نہیں پتا چلا کہ بدعت ہے. یہ میسج اور میرے اس فون میں بھی اس وقت محفوظ ہے. مجھے بتائیے کیا شاہ ولی اللہ جہنمی ہیں؟ کوئی جرت کرے گا کوئی مولوی؟ شارح بخاری جو میلاد کی تعریف کر رہے ہیں اور انعقاد کی بات کر رہے ہیں اور اظہار سرور کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اجر اللہ کی جناب سے دنیا و ما فیہا اجر عطا کیے جانے کی نوید سنا رہے ہیں, کیا انہیں دوزخی کہو گے؟ کوئی دیوبندی بھابی ہمت تو کرے نا. کیا شاہ ولی اللہ جہنمی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, بدعتی ہیں. محدث ابن جوزی نے پوری کتاب لکھ دی میلاد پہ, کیا وہ بدعتی ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی جیسے عظیم محدث نے میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی, کیا وہ بدعتی ہیں؟ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں, شاہ ولی اللہ خود میلاد کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں, کیا وہ بدعتی ہیں؟ عجیب تماشا ہے. شاہ ولی اللہ جنت میں نہیں جائے گا, یہی بات ہے. کیا محدث ابن جوزی جنت میں نہیں جائیں گے؟ بولو. میں کہ ایڈے سونے چہرے جنت نہ ون جان, تیری جی کوڑی بوتھی نو تے جنت انج بھی نیڑا کو نہیں لگن دے.